امام خازی نے جامع المسامید نے امام ابو حنیفہ کی روایت کو نقل کیا ہے. اب یہ احناف کی حدیث کی کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تابعین میں سے. امام ابو یوسف نے اس روایت کو کتاب الآثار میں نقل کیا گیا، یہ بھی احناف کی حدیث کی کتاب ہے. اب یہ کتاب جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے کی کتاب الآثار. اسی طرح موطا امام مالک میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. مسند شافعی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. یہ جو مسند شافعی ہے یہ امام شافعی نے حدیث کی کتاب لکھی. اسی طرح مسند امام ابو حنیفہ بھی ہے. اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. نسائی سنن نسائی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نہیناکم عن زیارت القبور وقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقولوا حجرا. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دے دی. سو اب تم جو ہے وہ قبروں کی زیارت کیا کرو اور بےہودہ باتیں مت کرو. حضرت برادہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز میں نقل کی گئی. سنن ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. سنن نسائی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تم کو زیارت قبر کا حکم دیتا ہوں کہ اب تم جو ہے وہ زیارت قبر کیا کرو. یعنی جب اسلام جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت و تبلیغ دی تو شروع میں زیارت قبور سے منع کیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اب تم ان کی زیارت کیا کرو. حضرت ابو بریدہ ہی کی روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ مجھے پہلے زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مجھے زیارت قبور کا حکم دیا گیا ہے. فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، کہ اب مجھے جو ہے وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، اذن دیا گیا. فزوروها، سو تم بھی جو ہے وہ زیارت قبور کیا کرو. فانها تذکر الاخرہ، اس لیے کہ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں یہ آخرت کی یاد دلائے گا. تمہارا دنیا سے رشتہ جو تم مضبوط کرتے ہو وہ کمزور ہوگا، کہ ایک دن ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی آخرت میں جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، ایک دن ہم سے بھی اس قبر میں سوالات ہوں گے اور آخرت میں جو ہے وہ ہم سے سوال ہوں گے. پھر بندہ جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس روایت کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. اب دیکھیے گا امام ترمذی کیا فرماتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وقال ترمذی حدیث بریدہ حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. عظیم محدث ہے امام ترمذی. فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم، کہ جو اہل علم ہیں وہ زیارت قبور کرتے ہیں، ان کا اس پر عمل ہے، ان کا اس پر عمل ہے. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ امام ترمذی نقل کر رہے ہیں. اب وہ خود ساختہ تعبیر دیکھیں جہاں جو ہے وہ اسی کو بدعت و شرک اور ناجائز کہا جاتا ہے. آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں اس پر تمام اہل علم کا عمل ہے کہ وہ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں
اور وہ زیارت قبور میں کچھ حد نہیں سمجھتے. لا یرون بزیارت القبور باسا. اور آگے فرماتے ہیں وہ قول ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق. فرماتے ہیں کہ یہی امام ابن مبارک کا قول ہے, یہی امام شافعی کا قول ہے, یہی امام احمد بن حنبل کا قول ہے, اور یہی امام اسحاق کا قول ہے, اور ان کا اس پر عمل ہے.